جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے والد کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب حضرت امام حسین شوشپن کے عالم میں آ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اب جب مقام شراق سے آگے نکلے تو وہاں پہ حر بن یزید تمیمی 1000 فوج کے ساتھ موجود تھا۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس کے نام پہ تم نے مجھے بلایا ہے، تم نے خود مجھے خطوط لکھے ہیں، مجھے کوفہ جانے دو۔ انہوں نے کہا کوفہ جانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تھے کوفہ والے تو مجھے بلایا کیوں تھا، اور اگر آپ بھی پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنی فوج لگا دی اور واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ یہ حضرت امام حسین دوسرے راستے نکلے کہ شمال کی جانب جاتا ہوں، وہاں آگے دیکھا کہ قادسیہ کے مقام پہ عمرو بن سعد 4000 فوج کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہ واپس آ گئے اور مقام کربلا پہنچے تو وہاں پہنچنے پہ دونوں کا اکٹھ ہو گیا۔ عمرو بن سعد بھی اپنی 4000 فوج کے ساتھ آ گیا اور حر بن یزید بھی 1000 فوج کے ساتھ آ گیا۔ حضرت امام حسین نے 3 پیشکشیں کی، یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود معاملہ طے کر لوں گا، اور دوسری پیشکش یہ کی کہ مجھے واپس جا رہنے دو، بس میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ مجھے پھر اگر تم دونوں باتوں پہ راضی نہیں ہو رہے تو مجھے کسی مسلمان ملک کی سرحد کی طرف بھیج دیں، میں وہاں جا کے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ عمرو بن سعد نے یہ 3 تجاویز ابن زیاد کے پاس پیش کی اور ابن زیاد اس سے خوش بھی ہوا، لیکن شمر جو پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ یہ تجاویز نہ مانیں، آپ ان سے جنگ کریں یا ان سے کہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ بیعت کریں۔ اس نے عمرو بن سعد کو یہ جواب خط لکھا کہ ان کو کہیں یا تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اگر میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، پھر جنگ ہوگی۔ یہ رات کو پیغام دیا۔ اب شمر کو بھی بھیج دیا۔ شمر جو ہے 9 محرم جمعرات کے دن کو صبح صبح آیا اور جمعے والے دن پھر یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اکثر مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ میں نواسہ رسول ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، جعفر بن طیار میرے چچا تھے، اور میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی حسن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ اگر آج عیسائیوں کا گدھا بھی موجود ہوتا لوگ اس کی قدر کرتے، تم کیسے امتی اور کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرنے پہ تل گئے ہو۔ فرمایا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، میرے سیڈ لو، میرے ساتھ ہمدردی کرو اور مجھے واپس جانے دو۔ لیکن سب خاموش رہے۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اندر حضرت امام حسین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کے سر کو کاٹا گیا اور یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور یزید نے اس وقت کہا تھا اے ابن زیاد تم پر لعنت ہو، تم نے یہ کیا کر دیا، اس کے بغیر بھی تو کام ہو سکتا تھا، میں تو صلح چاہتا تھا، میں تو لڑائی فساد سے بچنا چاہتا تھا، لیکن تم نے یہ